اور اتاری اس لیے ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ خبردار کر دیں ایک باسن شدیدن سے مِن لَّدُنْهُ جو خاص اس کی طرف سے ہوگا۔ یہ سب سے پہلے تو باس کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے معنی جو ہیں یہ قرآن مجید کے میں اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ یہ جب جمع ہو کے آتا ہے، ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں 177 نمبر آیت میں آیا تھا، اور وہاں پہ باسا اور ذرا دو الفاظ آئے تھے، اور پھر یہ کہ سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا اخذناہم بالباساء والضراء، تو ہم نے ان کو پکڑا باسا اور ذرا سے۔ تو اس کے ناگوار حالات، سختیاں، اس کے معنی ہم کر لیتے ہیں جب یہ باسا کا معنی یعنی جمع ہو کے آتا ہے۔ لیکن جب یہ واحد آتا ہے باس، تو یہ معنی جو قرآن مجید میں اس کے بالکل واضح جو معنی آتے ہیں وہ جنگ کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں جہاں باسا جمع آیا ہے، وہیں پہ واحد بھی آیا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، حین الباس جنگ کے وقت، یعنی یہ اس میں کسی ترجمے میں اختلاف ہی نہیں ہے، ایک ہی ترجمہ ہے جنگ کے وقت۔ اور اسی طرح لِيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ان کو چکھائے ایک کو دوسرے کی جنگ کا مزہ، وہاں پہ بھی باس کا اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے جو سورہ حشر میں ہے کہ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کی آپس کی جنگ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے، یعنی تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، نظر آتے ہیں اکٹھے ہیں، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کی جنگ آپس میں بہت سخت ہے۔ تو باس کے معنی قرآن مجید نے جو ہے وہ کیے ہیں جنگ کے، اگرچہ اس مقام پر بعض لوگوں نے باس کے معنی آفت کے کیے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے عذاب، یعنی آفت یا عذاب، یہ دونوں معنی تو لیے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید کی باقی جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پہ باس کے معنی جنگ ہی کے آتے ہیں۔ اب عذاب یا آفت وہ تو امانی ہو گئے، مترادف ہو گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو جنگ ذرا اس سے دور کا معنی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، جنگ بھی اللہ کی سزا کی ایک صورت ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ سورہ انعام میں پڑھا تھا، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب اتار دے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں سے کے نیچے سے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، دو فوجیں بنا دے، فیذیق بعضکم باس بعض، تو ایک کو دوسرے کی باس کا مزہ چکھا دے۔ تو اب ایک اور دوسرے آپس میں گتھم گتھا ہوئے، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو یہ عذاب ہی کی صورت ہے۔ تو اس پر بھی اللہ قادر ہے، یعنی عذاب یوں دے کہ آپس میں لڑا دے۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو یہاں باس کا ترجمہ آپ آفت کریں یا عذاب کریں یا جنگ کریں، در حقیقت یہ تینوں مترادف ہو جائیں گے، لیکن یہ آفت ہے یا عذاب ہے یا باس ہے، ہوگا بڑا شدید، باسن شدیدن، بڑا سخت عذاب یا بڑی سخت جنگ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ من لدنہ، اس کی طرف سے ہوگی، یہ من لدنہ، یہ لفظ جو ہے بہت سمجھنے کا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک لفظ تو بہت عام ہے نا، جو علم لدنی، یعنی آپ کو علم حاصل، اور وہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آیا ہے، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم دیا اپنے پاس سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، جو بھی ہمیں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کوئی تختی لکھی، کوئی سلیٹ پونچھی، اور یہ کہ کاپی پنسلیں استعمال کی، یہ یا استاذ کے آگے زانو تلمذ طے کیا، اس سب کے بغیر اللہ نے علم، بغیر اسباب کے علم دے دیا، یہ علم لدنی ہے۔ اسی طرح کوئی فرض کریں ایک آدمی ہے، اس نے کوئی محنت کرتا ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی باغ لگاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اسے اللہ دولت دے دیتا ہے، دولت اللہ نے دی، لیکن یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے، اور بعض اوقات انہی میں آدمی گم بھی ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان وجہ سے مجھے دولت ملی ہے، لیکن کسی کو اگر اللہ اپنے پاس سے آسمان سے گرا کے دے دے، کوئی اس نے محنت نہ کی ہو، تو یہ گویا اس کی لدنی دولت ہوگی، سیدھی اس کے پاس آ گئی۔ اسی طرح جو سورہ آگے مریم میں آئے گا کہ جب حضرت زکریا جو ہیں انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس اس طرح کی جو ہے نا وہ آ رہے ہیں میوے یا جو بھی رزق آ رہا ہے ان کے پاس، تو اس کے بعد انہوں نے ہنالک دعا زکریا، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگی، اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ اسباب تو نہیں ہے، میں بھی بالکل جو ہے وہ اب اس کام کا قابل نہیں رہا ہوں،
بیوی میری پہلے سے بانج ہے تو اسباب تو ہیں نہیں، تو من لدن اپنے پاس سے ولی دے، یہ گویا ولی لدنی ہو گیا۔ تو علم لدنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ولی لدنی ہے۔ اور اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں ابھی جو ہے اسی رکوع میں آ جائے گا کہ ایک رحمت لدنی بھی ہوتی ہے، من لدن کا رحمتن، اپنے پاس سے رحمت۔ تو یہ جو من لدن کا رحمتن ہے، یہ ایسی ہے، رحمت تو اللہ کی سب پر محیط ہے، لیکن ایک رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دریا سمندر سے پار کر دیتی ہے، اور ایک رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا لیتی ہے۔ اب یہ عام رحمت نہیں ہے، یہ بڑی خاص رحمت ہے، یہ وہ رحمت لدنی ہو گئی۔ اب اس سب پر قیاس کیجئے جنگ لدنی، یعنی یہ کہ اس کے اسباب کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ یہ کیوں شروع ہوئی۔ کوئی کہے گا تیل پر شروع ہوئی، کوئی کہے گا سونے پر شروع ہوئی، کوئی کہے گا جو ہے وہ یہ وجہ بنی، کوئی کہے گا وائرس پہ شروع ہو گئی، اور یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اصل وجہ اس کے شروع ہونے کی کیا ہے۔ یعنی یہ کم از کم اس کے ظاہری الفاظ سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے، باسن شدیدن من لدن ہو، ایک جنگ ہوگی، بہت سخت ہوگی اس کے پاس سے، اس کے عام دنیاوی اسباب ہوں گے نہیں۔ یعنی اس سے ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں کہ شاید نہ بھی کوئی چھیڑنا چاہتا ہو، نہ بھی شروع کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ بس ہو جائے گی، اور اب جب ہو جائے گی تو پھر اس کی جو تفصیلات ہیں احادیث میں ہیں، جو اسی طرح اہل کتاب کے ہاں جو اس کی تفصیلات ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ یہ کوئی معمولی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہ شدید کا لفظ بھی جو ہے یہاں پہ وہ بالکل یعنی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، جنگ ہو اور شدید۔ اور اب تو یعنی اس کے بعد پھر اگلی جو بات ہے، ذرا حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے کہ الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ، یعنی دونوں الفاظ اگر سامنے رکھیں تو اس میں بھی وہ شدید کے معنی کو یہ اکبر اور اعظم کا مؤنث، یعنی اسی لیول کی بات ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے مؤنث کے لیے۔ ذرا کبریٰ اور صغریٰ آتا ہے، وہ جو کبریٰ اور عظمیٰ آ گیا۔ تو اب آپ یہ بات دیکھیے کہ یعنی اس میں بھی وہ شدت کا پہلو نمایاں کیا گیا ہے، لیکن خود ملحمہ کا لفظ کیا ہے؟ یعنی لحم گوشت، اور ملحم جو ہے وہ تو خیر کسائی کی دکان کو کہتے ہیں، لیکن ملحمہ یعنی جہاں پہ تکہ بوٹی کی جاتی ہو، یعنی قیمہ بنایا جا رہا ہو، بلڈوز کیا جا رہا ہو، یہ ملحمہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ العظمیٰ یا الکبریٰ لگائیں تو پھر اس کی وہ شدت پوری کی پوری ظاہر ہو کے آ جائے گی۔ اور آرمیگڈان والوں کے تو تصور یہ ہے کہ بچے گا وہی جس کو مسیح علیہ السلام اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں گے، یہاں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ ہماری لٹریچر میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آسمان پہ چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کی شدت کا ذکر تو بالکل اسی طرح کا ہے۔ یہ تو وہ الفاظ ہی بولتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے اس میں سے 99 اس میں کام آ جائیں گے۔ اور یہ کہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، پرندہ اڑے گا، وہ بو کی وجہ سے بیٹھے گا نہیں، اور اڑتے اڑتے تھک ہار کے گرے گا اور لاشوں ہی کے اوپر گرے گا۔ تو کسی علاقے میں تو اس طرح کی والی بھی تباہی آنی ہے۔ اور ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں ابھی پڑھ لیا تھا کل کہ وہاں پہ تو یہ ام من قریۃ الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامت او معذبوہا عذابا شدیدا، کہ قیامت سے پہلے یہ پھر کوئی اگر اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ایک بڑی جنگ ہونی ہے۔ اس جنگ کے اثرات سے کوئی شہر محفوظ نہیں رہنا ہے، اور بیشتر شہر تو بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو بچ بھی جائے گا تب بھی اس کو اس کے جھٹکے ضرور لگیں گے، وہ یعنی اس کی شدت کا جو ہے نا وہ مزہ وہ بھی لے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی جو کچھ بھی ہے اور اس کو ہم ابھی تو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہمیں اسباب کی سطح پہ وہ نظر نہیں آ رہا، یا ہم سمجھیں کہ آج آخر کیسے یہ ہوگا، کون یہ حماقت کرے گا، تو بڑے بڑے احمق بھی شاید یہ حماقت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اگرچہ کہ احمق لا کے مسلط کر دیے گئے ہیں ہر بڑے ملک میں اور مؤثر ملک میں، لیکن اس کے باوجود بھی شاید اتنے احمق کوئی نہ ہو کہ ایسی کسی جنگ کو چھیڑنے کا رسک لے سکے یا پنگا لے سکے۔ لیکن یہ کہ یہ من لدن ہے، یہ تو اس کے اسباب تو اللہ تعالیٰ نے فراہم کرنے ہیں اور یہ ہو جانی ہے، اور شاید کرنے والوں کو بھی اندازہ نہ ہو کہ ہم نے کیا انیشیٹو لے لیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ تو بہرحال قیما لینذر باسا شدیدا من لدن ہو، خاص اس کے پاس سے ہوگی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اور یہ تو بڑا یعنی ڈراؤنی سچویشن آ گئی نا۔ اور اب اس سے اگلی بات یہ آ گئی کہ وہ بشارت دے دے ان ایمان والوں کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، بہت بہتر بدلہ ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ خوشخبری بھی ساتھ ہے، دنیا میں بھی ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں ماری پڑے گی، نہیں، دنیا میں بھی اجر عظیم ہے، اور اس کا ایک حصہ انہیں دنیا میں بھی ملے گا۔
آخرت میں بھی ان کے لیے، وہ تو خیر آخرت کے اجر کا تو کیا کہنا، اور ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیش وہ اجر ان کو حاصل رہے گا، یعنی ان انعامات اور جو بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی ان سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور وہ کبھی بھی ان سے چھینے گا نہیں اور کبھی اس سے محرومی نہیں ہوگی۔ تو لیکن یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے مراد، یعنی ان کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کی کوششیں ٹھکانے لگیں گی، درجہ بدرجہ ہوگا، ضروری نہیں ان کی زندگی میں ہو، لیکن وہ محنت ضائع نہیں جائے گی، اس کے نتیجہ نکل کے رہے گا خیر کے حق میں، اور اسلام کا عالمی غلبہ ہوگا جس نے جب کوئی محنت کی ہوگی اس کی طرف، تو وہ اس کا گویا حق اس تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں طرف کی بات ہو گئی، انذار بھی ہو گیا کہ ایک بہت ہولناک اور تباہ کن جنگ جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے، اور دوسری طرف خوشخبری بھی ہے۔ اب دونوں کو ملا کے دیکھیں تو کیا مطلب ہوگا کہ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے بچاؤ کا ذریعہ کوئی مادی اسباب جمع کرنا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مادی سبب بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ محض مادی اسباب اس سے بچانے والے نہیں ہوں گے، وہ بچانے والا اصل سبب یہ ہوگا کہ جو آیا جس نے وہ ایمان لایا اور عمل کیا، دونوں باتیں ہوں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل، اور نیک عمل کے اندر صرف تسبیح اور تحمید ہی نہیں ہے، بلکہ اس نیک عمل کے اندر جو ہے وہ، جیسے ہم نے کل جو ہے وہ رات آخری آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، تو اس میں تکبیر رب بھی شامل ہے، اور تکبیر رب کے لیے پھر جو جان اصل محنت کرنی پڑتی ہے، جو جہاد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو جان و مال کی بازیاں کھیلنی پڑتی ہیں، جو بھوک و پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اذیتیں و تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ تو جو یہ سب کر گزریں گے ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں اس میں۔